اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزوں، جب کبھی بھی یوم ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو دو تاریخ ہمارے ذہن میں آتی ہے، ایک 12 ربیع اول اور دوسرا 17 ربیع اول۔ 12 ربیع اول اہل سنت کی روایت کے مطابق ان کے نزدیک یوم ولادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور 17 ربیع اول اہل تشیعوں کے نزدیک معتبر ہے۔ اس 5-6 دن کو آپس میں مل کر ہفتہ وحدت کے نام سے منایا جاتا ہے، تاکہ مسلمان دنیا کو اپنے اتحاد کا پیغام دے سکیں۔ اب مختصر سے وقت میں بس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیوں یہ ہفتہ وحدت منایا جائے۔ تو عزیزوں، یہ یاد رکھیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی 103 نمبر کی آیت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ ایجاد نہ کرو۔ تو دو فرمان ہے قرآن کا، دو صدا ہے قرآن کی، ندا ہے قرآن کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو چیزوں پر بہت زیادہ زور دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور دوسرا یہ کہ آپس میں تفرقہ ایجاد نہ کرو۔ جب آپ روایتوں کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کی رسی کا مفہوم کیا ہے وہ یہ سمجھ میں آئے گا، توحید اور ولایت۔ اور دوسرا حصہ ولا تفرقوا، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا تھا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک قوم واحد کی طرح اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے اس دنیا میں، آپس میں تفرقہ ایجاد نہیں کرنا ہے۔ اور جو کوئی بھی تفرقہ ایجاد کر رہا ہے وہ دراصل قرآن کے فرمان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ اور یہیں پر اسی آیت میں راہ حل بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسی کو اگر مضبوطی سے تھاما گیا، یعنی توحید اور ولایت کو اگر مضبوطی سے تھاما گیا تو آپس میں تفرقہ منیمائز ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ یہ ایک پیغام۔ دوسرا پہلو اگر اس پہ غور کیا جائے تو عزیزان گرامی، ہمیشہ سے دشمن کی ایک پالیسی رہی ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی، اور آپ تاریخ سے منہ نہیں پھیر سکتے۔ ہم لوگ آپ ہر جگہ دیکھیں، دنیا کی پولیٹکس اور سیاست دیکھیں اٹھا کر، دشمن آج بھی مسلمانوں کے درمیان اختلاف ایجاد کرتا ہے اور خود فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آج اہل تشیع اور اہل تسنن نے یہ مل کر ایک قدم اٹھایا ہے جو قدم مطابقت رکھتا ہے فرمان قرآن کے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ کیسی بات کرتے ہیں، شیعہ اور سنی میں اتحاد کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ شیعہ اور سنی میں اتحاد ہو جائے؟ تو اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں کہ تاریخی اختلافات پائے جاتے ہیں اہل سنت اور اہل تشیع کے بیچ میں، عقائد کے اختلافات پائے جاتے ہیں اور بہت شدت کے ساتھ اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اتحاد کا معنی یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی ہو جائے اور سنی شیعہ ہو جائے۔ یہ دونوں لوگوں کے لیے پیغام ہے، وہ جوان جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جوان جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں۔ اتحاد کا بالکل یہ معنی نہیں ہے کہ ہم آپ کو سنی ہونے کو کہہ رہے ہیں یا سنی کو شیعہ ہونے کو کہا جا رہا ہے، نہیں۔ اتحاد کا ایک دوسرا نام اگر دیا جائے تو تقریب مذاہب ہے، یعنی وہ کامن پوائنٹس، وہ مشترکات جو دونوں میں کامن ہیں، مشترک ہیں، اس پہ ہم متحد ہو جائیں، اور وہ تمام چیزیں جو تفرقہ کی باعث بنتی ہیں ان کو ہم منیمائز کر دیں، کم رنگ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.